الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو تبدیل کرتا رہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس دن اور رات کی تبدیلی کے اندر عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہ اس سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو، دن اور رات کی تبدیلی والی قدرت کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا اور متعدد جگہوں پہ بیان فرمایا. قرآن مجید کے اندر کہیں فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، کہ رات اور دن کی تبدیلی کے اندر بھی حکمت ہے، عبرت ہے. اور کہیں فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. یعنی کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے. یعنی کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے اور کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں شامل ہو جاتا ہے. یہ دن اور رات چھوٹے بڑے بھی ہوتے رہتے ہیں اور تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے اور اللہ نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اور اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں کہ اگر ہمیشہ دن رہتا تو پھر بھی لوگوں کے لیے مشقت ہوتی، پریشانی ہوتی، اور اگر ہمیشہ رات رہتی پھر بھی لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ وقت کو تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی دن آ جاتا ہے، کبھی رات آ جاتی ہے. اور اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے سورج کے نکلنے کا، چاند کے نکلنے کا، اس میں وہ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ اور ایک گھڑی کے لیے بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر فرمایا ہے. اور فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ سورج کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند سے آگے نکلے، اور نہ چاند کی کوئی مجال ہے کہ وہ سورج سے آگے نکلے. ولا الليل سابق النهار، اور جو رات کا ایک وقت مقرر ہے وہ اس سے پہلے نہیں داخل ہو سکتی، وہ پہلے شروع نہیں ہو سکتی. سابق النہار، وہ دن سے آگے نہیں نکل سکتی. تو یہ دن اور رات کا تبدیل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ نے اس کو متعدد جگہ پہ بیان فرمایا ہے. اسی طرح موسموں کا تبدیل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی کی قدرت سے ہے. اگرچہ ظاہری سبب کوئی بھی ہو، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، کبھی ہوا بالکل بند ہوتی ہے، حبس کا ماحول ہوتا ہے. تو یہ سارا موسموں کا تبدیل ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اسی کے اختیار میں ہے. اگرچہ ظاہری سبب کوئی بھی ہو، ظاہری سبب تو ہم یہی دیکھتے ہیں جو پڑھتے ہیں کہ اگر سورج زمین کے قریب آ جائے تو گرمی ہو جاتی ہے سورج کی گرمی کی وجہ سے، اور اگر سورج زمین سے دور ہو جائے، تھوڑا فاصلہ ہو جائے، تو پھر زمین کے اندر سردی آ جاتی ہے، سورج کی گرمی دور ہو جاتی ہے. تو ظاہری اسباب سے ہٹ کے ایک تو یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کا یہ ضروری ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اسی کی قدرت سے یہ نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سردی کے موسم میں بھی ایسا ماحول بنا دے کہ انسان
کے لیے ایسی گرمی ہو جائے جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سردیوں کے اندر بھی اس طرح نظام بنا سکتا ہے، گرمیوں کے اندر بھی سردی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی اور سردی کے اس ظاہری سبب سے ہٹ کے ایک اور سبب بیان فرمایا ہے۔ اب اگرچہ ہمیں وہ سبب سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے اوپر ایمان لانا اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ فرمان نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشتکت النار الی ربھا، کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، اکل بعضی بعضا، کہ اے رب میں اپنے آپ کو کھا رہی ہوں۔ فاذن لہ بنفسین، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس وہ سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس وہ گرمی میں لیتی ہے۔ تو جو تم سردی دیکھتے ہو یہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو تم گرمی دیکھتے ہو یہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، کیونکہ جہنم کے دو طبقے اور دو حصے ہیں۔ ایک حصہ انتہائی گرم ہے جس کا نام ہے سموم، اور ایک حصہ اور ایک طبقہ انتہائی سرد ہے جس کا نام ہے زمہریر۔ تو یہ زمہریر کے سانس لینے کی وجہ سے کائنات میں سردی ہو جاتی ہے، اور سموم کے سانس لینے کی وجہ سے اس دنیا میں اور کائنات میں گرمی کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو ہماری عقل کے خلاف ہے، ظاہری سبب سے ہٹ کے ہے، لیکن ہماری عقل، ہماری سمجھ شریعت کے تابع ہے، نہ کہ شریعت ہماری عقل اور ہماری سمجھ کے تابع ہے۔ اور ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ظہر کا وقت ہوا، تو اذان ظہر دینے کے لیے حضرت بلال جو مؤذن رسول تھے اور ہمیشہ سفر و حضر میں اذان دیتے تھے، انہوں نے اذان کی اجازت چاہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ٹھہرو۔ پھر وہ رک گئے، کچھ وقت گزرا، پھر اجازت چاہی، پھر آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ جب تیسری مرتبہ اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابردوا بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدت الحر من فی جہنم، کہ جو گرمی کی اور حرارت کی جو شدت ہے، من فی جہنم، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جہنم سانس لیتی ہے تو پوری کائنات میں گرمی پھیل جاتی ہے، اور یہ جہنم کا جو یہ سموم والا جو حصہ ہے جو انتہائی گرم ہے، اور یہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدت والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نارکم جزء من 70 جزءا فی نار جہنم، کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی وہ 70 گنا زیادہ ہے، اور 70 حصے کر دیے جائیں تو ایک حصہ جو تمہاری آگ کے اندر گرمی ہے، حرارت ہے، شدت ہے، وہ اس کا 70واں حصہ ہے، اور وہ 70 گنا زیادہ حرارت والی ہے، زیادہ گرمی والی ہے، کیونکہ اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ وقودها الناس والحجارہ، قرآن میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اعاذنا اللہ منہم، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور سخت وعید سنائی گئی، سخت ڈرایا گیا امت کو کہ اس جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 3 دفعہ بھڑکایا گیا۔ پہلی دفعہ اس کو بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، دوسری مرتبہ بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، تیسری مرتبہ بھڑکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، اور اب اس کا رنگ سیاہ ہے۔ تو یہ جہنم کی اتنی شدت ہے آگ کی، اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر یہ گرمی والی مشقت انسان محسوس کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے جہنم کی گرمی کی پناہ مانگے، اور جب سردی کی شدت محسوس کرے تو فوراً جہنم کی جو سردی کی جو شدت ہے، سردی کا جو عذاب ہے، ٹھنڈک کا عذاب ہے، اس سے پناہ مانگے۔ اور صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اللہ سے اگر 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ خود جنت کہتی ہے اللہم ادخلو، اے اللہ اس کو داخل کر دے۔ تو ایک تو اس چیز کا اہتمام کریں ہم کہ جب بھی ہمیں گرمی محسوس ہو اور پسینہ آ رہا ہو، گرمی ہو، ہوا بند ہو، تو ہم مختلف انداز میں تبصرہ کرتے ہیں کہ آج تپش بہت ہے، آج گرمی بہت ہے، آج حبس بہت ہے، آج گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو وہاں پہ ہم یہ بھی اپنی عادت بنائیں کہ جب یہ حالت ہو تو فوراً ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگیں، دل سے دعا مانگیں کہ یا اللہ گرمی
یہ دنیا والی تو ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی گرمی سے، جہنم کی گرمی سے ہمیں محفوظ فرما، اور جنت کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ سے ہمیشہ جہنم کی پناہ مانگیں اور جنت کا سوال کریں۔ تو ایک تو گرمیوں میں ایک کام یہ ہم کریں۔ دوسرا، ہم گرمیوں میں جو عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے مسجد میں چل کے جائیں گے، اور اس دھوپ کے اندر یا گرمی کے اندر جائیں گے، تو جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور اللہ نے نعمت دی ہے، کوئی ٹھنڈک کا ماحول ہم بنا سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، اور پھر اس پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی تو صبر کرنا ہے، اور یہ امید رکھنی ہے کہ جتنی مشقت ہوگی، جتنی گرمی محسوس ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جیسے کوئی شخص گرمی کے روزے رکھتا ہے تو گرمی میں جتنی زیادہ پیاس تنگ کرتی ہے، جتنا زیادہ اسے پریشانی ہوتی ہے، وہ اپنے کام کاج میں لگا ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کے لیے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو اس چیز کا اہتمام کریں اور اس نیت سے عبادت کریں، اور عبادت میں کمی نہ کریں کہ گرمی بہت ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اس مشقت کے اوپر اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ گرمی میں لوگوں کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، لہٰذا لوگوں کو پانی پلا کر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کمایا جا سکتا ہے، اور پانی پلانا بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ای الصدقۃ افضل، کہ اے اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہوا، میں ان کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو ثواب ملے، تو کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ اب حالات کے مختلف ہونے سے چیزوں کی ڈیمانڈ بھی مختلف ہوتی ہے، کبھی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت پانی کی ضرورت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء، پانی کا انتظام کرو۔ تو روایات میں ہے کہ فحفر بئرا، انہوں نے ایک کنواں کھودا، اور اس وقت کنواں کھدوانے میں یا کھودنے میں بڑی محنت اور مشقت لگتی تھی، اور بہت بڑی اجرت اس کے اوپر خرچ ہوتی تھی، بڑی رقم اس کے اوپر سپینڈ کرنی پڑتی تھی۔ تو جب کنواں کھود دیا گیا، تیار ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس کو میں اپنی ماں کے لیے وقف کرتا ہوں، ہذہ لام سعد، یہ ام سعد کے لیے۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ اس سے پانی پئیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس پانی کو استعمال کریں گے، تو کنواں کھودنے والے کے لیے، یہ جس کے نام پہ کھودا گیا ہے، جس کے پانی کا انتظام کیا گیا ہے، جس کے نام کے اوپر، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں 7 کام ایسے بتائے گئے ہیں کہ 7 چیزیں اور 7 کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والوں کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 7 کام حدیث میں گنوائے گئے، ان میں ایک من علم علما بھی ہے، کہ کوئی کسی کو تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے، اور وہ اس علم پر عمل کرتا ہے، تو علم دینے والے کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی میں سے من بنا مسجدن بھی ہے، کہ کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے، اس کے اندر جتنی عبادات ہو رہی ہیں تو بنانے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اسی میں ترکن والدن صالحا یدعو لہ، کوئی نیک اولاد پیچھے چھوڑتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ تو انہی 7 چیزوں میں سے ایک فحفر بئرا بھی ہے، کہ کوئی کنواں کھودتا ہے، تو اس کو جو استعمال جب تک وہ ہوتا رہے گا، کھودنے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، یعنی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس پر تو بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ سب نے سن رکھی ہوگی، کہ ایک کمزور کردار والی عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، وہ ایک راستے سے گزر رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس کا پانی بہت گہرا ہے، پانی نیچے، اور اس کنویں کے کنارے کے اوپر ایک کتا، وہ بڑا پیاسا پڑا ہوا ہے، اور پیاس سے بہت پریشان ہے، اور وہ نیچے نہیں جا سکتا کیونکہ پانی نیچے ہے۔ اس کی بے چینی اور پریشانی اس جانور کی اس عورت سے دیکھی نہ گئی، تو وہ فوراً روکی، اور اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا موزے یا جوتا جو بھی تھا اس کو باندھا، پانی نکالا اور اس کتے کے منہ میں ڈالا، اس نے اس پانی کو چاٹا اور اس کی پیاس بجھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی پلانے کے اوپر، ایک جانور کی پیاس بجھانے کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اور حدیث کی تمام مشہور کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ محدثین اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتی رہی اور اس کی مغفرت ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے، اس چھوٹے سے کام کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، وہ راہ راست پہ آئی، اس نے توبہ کی اور پھر اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو یہ پانی پلانا کتنا بڑا افضل کام ہے کہ ایک جانور کو پانی پلانے پر بھی وہ مغفرت کا سبب اور مغفرت کا ذریعہ بن گیا اس کے لیے۔ اور امام قرطبی جو بڑے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، انہوں نے تابعین کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں پر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرے جہاں لوگوں کے لیے پانی کے پینے کا مسئلہ ہے، لوگ مشقت میں ہیں، پریشانی میں ہے، تو پانی کا انتظام کرے گا تو امید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ایک کتے اور جانور کی پیاس بجھانے پر، اور جانوروں میں بھی کتا سب سے زیادہ ذلیل شمار کیا جاتا ہے، ایک ذلیل جانور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی پیاس بجھانے پر اگر اللہ تعالیٰ مغفرت کر سکتا ہے تو ایک مومن انسان کی پیاس بجھانے پر اللہ تعالیٰ کیوں مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ تو ایک تو اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو مشہور محدث ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے گھٹنے پر زخم تھا، وہ بڑا پریشان تھا اور آپ کے پاس آیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے، اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، 7 سال سے علاج کروا رہا ہوں لیکن یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ میں ایک علاج بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو پانی کی پریشانی ہو وہاں ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ تو یہ علاج حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اسے بتایا، اس نے ایسا ہی کیا، تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اس کا زخم ٹھیک ہو گیا پانی کا انتظام کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ پانی کا انتظام کرنا، لوگوں کی پیاس بجھانا بہت بڑے فضیلت اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور کسی سے پانی کو منع کر دینا، پانی کے اندر رکاوٹ ڈال دینا کہ کوئی اس کو استعمال نہ کرے، اس کے اوپر بھی وعید ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے کہ جس شخص کے پاس دوران سفر ضرورت سے زیادہ پانی تھا، یعنی اس کی ضرورت سے زیادہ پانی تھا سفر کے اندر، اور ساتھ والے نے اس سے پانی مانگا اور اس نے اسے پانی نہ دیا، تو ایسے شخص کے اوپر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ تو مطلب جس کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑے گی وہ تو اس کی نجات مشکل ہو جائے گی۔ تو اسی لیے پانی پلانا، لوگوں کی پیاس بجھانا، یہ بھی گرمیوں کے اندر اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے، لوگوں کو پانی پلا کے، لوگوں کی پیاس بجھا کے یہ اجر و ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا کام سطر کی حفاظت، کہ گرمی کی وجہ سے بعض لوگ مختصر لباس پہنتے ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے، تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور سطر کھلا ہوا ہو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور مرد کا جو سطر ہے، حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتہ، کہ مرد کا جو سطر ہے، مرد کی جو شرم گاہ ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ تو اس لیے ہم ایسے لباس کا اہتمام کریں گرمیوں کے اندر کہ جس کے اندر ہمارا سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے، گھٹنے بھی سطر کے اندر شامل ہیں۔ کوئی ایسا لباس نہ پہنے مختصر کہ جس کے اندر ہمارے گھٹنے ظاہر ہوں یا ہماری رانیں ظاہر ہوں۔ تو ایک تو سطر کی حفاظت کا اہتمام گرمیوں کے اندر لازمی کرنا ہے۔ اور پانچواں کام ایذائے مسلم سے بھی بچنا ہے، کہ بندہ گرمی کے اندر کوئی کام کرتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے، پھر پسینے کی وجہ سے کچھ بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم ان کپڑوں میں، اس پسینے کی حالت میں مجمع کے اندر جانے سے گریز کریں، مسجد میں جانے سے گریز کریں، نہا دھو کے غسل کر کے، اور اس نیت سے یہ سارا کچھ کریں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے پسینے کی وجہ سے کسی کو سمیل نہ آئے، بدبو نہ آئے، اور اس کو پریشانی نہ ہو، اس کو کوئی ایذا نہ ہو۔ تو ایذائے مسلم سے بچنا، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور وہ گرمیوں میں ہم کما سکتے ہیں۔ اسی لیے جمعے کے اندر اجتماع زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، عوام کا رش ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ من اتى الجمعۃ فلیغتسل، تم میں سے جو شخص جمعے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے، نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے، پسینے وغیرہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ تو گرمیوں میں ایک تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ایذائے مسلم سے بچنا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ سایہ دار جو جگہ ہے اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے، کہ گرمیوں میں لوگ سائے کو تلاش کرتے ہیں، جاندار کوئی بھی ہے، انسان ہے، جانور ہے، جب اس کو گرمی ستاتی ہے تو وہ سائے کے اندر آتا ہے۔
تو حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لعنت کرنے والے کاموں سے بچو، یعنی وہ 3 کام جو لعنت کا سبب ہیں ان 3 کاموں سے بچو۔ پوچھا گیا وہ 3 کام کون سے ہیں جس سے بندہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے یا وہ لعنت کا سبب بنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سایہ دار جگہ کے اوپر بول و براز کرنا، یعنی کسی سائے کے نیچے پیشاب اور پاخانہ کرنا، اور اسی طرح راہ گزر جو راستہ ہے اس کے اوپر پیشاب اور پاخانہ کرنا، اور پانی کھڑا ہوا ہے اس کے اندر پیشاب اور پاخانہ کر دینا۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ اور اسی کے اندر، اسی کے تحت، اسی کے ضمن میں پھر یہ بھی آ جائے گا کہ اس کو صاف ستھرا رکھنا۔ ہم اگر سایہ دار جگہ کے نیچے بیٹھتے ہیں تو اس چیز کا لازمی اہتمام کرنا کہ وہاں پر گندگی نہ پھیلائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بول و براز یا پیشاب پاخانہ نہ کریں، بلکہ وہاں صفائی کا اہتمام کریں، وہاں گندگی نہ پھیلائیں۔ تو ایک تو سایہ دار جگہ کی حفاظت کرنا، اور ایک اور چیز جس کی اہمیت گرمیوں میں اور بھی بڑھ جاتی ہے، ویسے بھی اس کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے، اور وقت کی بھی ضرورت ہے، اور شریعت کا تقاضا بھی ہے، اور صدقہ جاریہ بھی ہے، اور وہ ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے درخت کاٹے تو زیادہ ہیں، لگائے کم ہیں۔ تو وقت کی ضرورت بھی ہے، اور یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، شجر کاری کریں۔ اور مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کہ کوئی بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے، او یزرع زرعا، یا کوئی کھیتی اگاتا ہے، فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ، اس سے کوئی پرندہ، کوئی انسان، کوئی جاندار، چوپائیا، 4 پاؤں والا، کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی لکڑی حاصل کرتا ہے، کوئی گھاس حاصل کرتا ہے، کوئی پھل حاصل کرتا ہے، کان لہ صدقۃ، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اس لیے درخت لگانا آج وقت کی ضرورت بھی ہے، اور یہ ایک بہترین صدقہ بھی ہے۔ اور یہ ہم حکومتوں پہ صرف نہیں چھوڑ دیں گے کہ حکومتوں کا کام ہے کہ حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہو، نہیں، بلکہ ہر ایک اپنی انفرادی سطح کے اوپر جہاں جگہ خالی ہو، جہاں ضرورت ہو، وہاں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے، اور بہت زیادہ ثواب بھی اس کے اوپر کمائے گا۔ پہلے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ باقاعدہ حکومتی سطح کے اوپر شجر کاری ہوتی تھی، درخت لگائے جاتے تھے، اور پھر ان درختوں کا خیال کیا جاتا تھا، ان کو پالا جاتا تھا، درخت بڑے ہو جاتے تھے، نہروں کے کنارے درخت لگائے جاتے تھے، سڑکوں کے کنارے درخت لگائے جاتے تھے، پھر ان کو پانی دیا جاتا تھا، اور باقاعدہ درختوں کی نمبرنگ ہوتی تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بد قسمتی سے، ہماری بد نصیبی کی وجہ سے ایسی حکومتیں ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں جن کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں۔ ان کا کام صرف اپنے مخالف سیاسی حریفوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اپنے ذاتی تشہیر کے لیے کہ کام 10% کرنا ہے اور 90% اس کی تشہیر کرنی ہے۔ اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو یہ رجحان حکومت کا بھی بڑھ گیا ہے کہ تھوڑا سا کام کرنا ہے اور اس کی تشہیر زیادہ کرنی ہے۔ تو ہم نے حکومتوں کے اوپر نہیں چھوڑنا، حکومتوں کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی ہم میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ حکومت پر کوئی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، کسی پارٹی کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ ہم ہی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو انفرادی سطح کے اوپر اپنی اصلاح کرنی ہے، تو پھر اجتماعی سطح پر بھی عوام کے اندر شعور آئے گا اور عوام کی اصلاح ہوگی۔ تو انفرادی طور پہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس حدیث کے تحت واقعہ لکھا ہے کہ نوشرواں ایک بادشاہ تھا، بڑا عادل بادشاہ اور سخی بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے ایک ضعیف العمر، ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ زیتون کا درخت لگا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا اسے گزر رہا تھا تو روک کے اسے پوچھا کہ آپ کی تو قبر میں ٹانگیں ہیں، آپ کی تو اتنی زندگی نہیں ہے کہ آپ یہ درخت لگا رہے ہیں پھر اس کا پھل کھائیں گے، اتنی تو آپ کی عمر نہیں ہوگی، اتنی لمبی زندگی نہیں ہوگی، تو درخت کیوں لگا رہے ہیں؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے درخت لگائے اور وہ ہم نے کھائے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی درخت لگائیں اور ہم آنے والی نسلوں کے لیے، کہ ہمارے بعد میں آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو بادشاہ اس کے جواب سے خوش ہوا اور اسے بہت زیادہ اعزاز اور اکرام سے نوازا۔ تو اس نے کہا دیکھیں میں نے ابھی درخت لگایا نہیں اور مجھے اس کا پھل پہلے مل گیا، یعنی بادشاہ کی طرف سے اعزاز اور انعام مجھے وصول ہو گیا۔ تو اس جواب پر بادشاہ اور خوش ہوا اور اس نے اسے اور انعام سے نوازا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کر نہ لگائیں درخت کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، بلکہ یہ سوچ کے لگائیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے، انسانیت کے لیے، تمام جانداروں کی بقا کے لیے درخت لگانا ضروری ہے۔ اور یہ درخت زمین کا زیور ہے، اور عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ درخت شہروں کے پھیپھڑے ہیں، کہ جس سے وہ سانس لیتے ہیں، کہ انسان کے پھیپھڑوں کو کوئی مسئلہ ہو جائے، سانس نہ لے سکے تو لمحوں کے اندر اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے شہروں کے، ہماری آبادی کے جو پھیپھڑے ہیں وہ یہ درخت ہیں۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی کوشش کریں، اور بہت زیادہ پھر اس کے اوپر اجر و ثواب بھی ہے۔ گرمیوں میں ہم یہ کام کر کے کہ کسی کو پانی پلا کر ثواب کما سکتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہوئے مشقت ہمیں جو ہوگی اس کے اوپر اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، سطر کی حفاظت کر کے بھی اجر و ثواب کما سکتے ہیں، ایذائے مسلم سے بچ کے، پسینہ وغیرہ کی جو سمیل ہے اس سے بچ کے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس سے بھی ہم اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ درخت لگا کے بھی جو ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، اس سے بھی ہم اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ بلکہ شریعت نے تو دنیا میں بھی شجر کاری کی ترغیب دی ہے اور آخرت میں بھی شجر کاری کی ترغیب دی ہے۔ دنیا میں اس کا صدقہ جاریہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور آخرت میں کیسے ہم شجر کاری کریں۔ تو روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف لے آئے تو آ کر اپنی امت سے، صحابہ سے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، تو خلیل اللہ ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور اپنی امت کو میرا یہ پیغام بھی پہنچانا ہے کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے اور چٹیل ہے، اس کے اندر جتنے درخت لگا سکتے ہیں لگا لیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جنت میں درخت لگانے کا کیا طریقہ ہے، کیسے لگائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں درخت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان گرمیوں کے اندر جنت میں بھی زیادہ سے زیادہ، آخرت میں بھی زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور دنیا کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، تاکہ ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گرمی، جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے، اور رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ اور اللہ سے رحمت کی بارش کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالی بارش برسائیں، اور بارش کے اندر نہانا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ان سب کاموں کو ہم ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کریں گے، نیت کے تبدیل ہونے سے پھر ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا، اور صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔